ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سے بڑا گناہ کرنے کی بنیاد پر اتنا نقصان نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اللہ کو بندہ اتنا ناراض نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے ایمان والے بھائی کو ذلیل کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کو ذلیل کرنا یہ سب سے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جب تم کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر دیتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار غریب نواز کی تعلیم تو دیکھو، فرماتے ہیں بڑے سے بڑا نقصان اللہ اکبر تمہیں اتنی مصیبتوں کی طرف نہ لے جائے گا جتنا مسلمان کو ذلیل کرنا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں انسان کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کھٹمل کو بھی گالی مت دو، کبھی پسو کو بھی گالی مت دو۔ اگر تم نے کھٹمل اور پسو کو گالی دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مومن کو گالی دی ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی اور تم نے توبہ نہیں کی ہے تو مجھے ڈر ہے جب مرو گے تو تمہارا ایمان تم سے چھین لیا جائے گا اور تم کافر ہو کر کے مرو گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے بتاؤ جس مذہب کے اندر کھٹمل اور پسو کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب میں بیوی کو گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیویوں کو مارنے والے، بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے والے، بیٹوں اور بیٹیوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے والے کہاں ہیں؟ اگر تم نے کسی مومن کو اللہ اکبر ایک گالی دی ہے تو غریب نواز کا مسلک یہ ہے، سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں مرنے سے پہلے تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور یہ بات کب کی جا رہی ہے؟ 800 سال پہلے کی جا رہی ہے، 850 سال پہلے کی جا رہی ہے، یعنی اس دور میں جو گالیاں آج تم دیتے ہو ایک دوسرے کو، اس گالی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ گالی کہتے ہیں کسی انسان کو اس کے منصب سے ہٹا کر کہنے کو گالی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے انسان کو کتا کہہ دیا یہ گالی ہے، کسی انسان کو سور کہہ دیا یہ گالی ہے، کسی انسان کو اللہ اکبر فاحشہ کا بیٹا کہہ دیا یہ گالی ہے، یہ ہے گالی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کسی انسان کو یوں گالی دیں تو اللہ اکبر ایمان پر خاتمے کے لالے پڑ جائیں۔ اللہ آج تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کا دامن پکڑتے ہو، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہو، تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں، تمہارے گھر والے تم سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ تم سے محفوظ نہیں۔ کیسے مسلمان ہو؟ ایک مسلمان جو ہے وہ کھٹمل اور پسو کو گالی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کی زبانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا جنت لکھا کر نہیں لائے ہو۔ اگر تمہارے ممبروں سے تمہیں جنت کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں نا تو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بہت ذوق سے کہہ دیتے ہیں فلاں کو دیکھ لو تو جنت مل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو کیا اس کا جنتی ہونا بھی کوئی یقینی ہے؟ صحابہ کرام نے جس ذات کو دیکھا تھا اس ذات کو مالک جنت کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے رسول اللہ کے چہرہ دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ قرآن جب ان کا پریچے کراتا ہے تو یوں کراتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھے گا، اور وہ یہ جو کام کرتے ہیں تم سے تعریف وصول کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ ہماری حالت کیا ہوگی؟ عمل سے کوسوں دور اور رسومات کے بندھن میں بندھ گئے۔ اگر ایمان پر دوسروں کو گالیاں دینے والوں اور گالیاں دے کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانے والوں اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے جسارت کر رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے کیونکہ میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پر مرے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا
ایک نبی کا بیٹا کفر پر دنیا سے گیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لیس من اہلک۔ اللہ کا فرمان ہوا نوح کو، نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا، بلکہ کہ اب یہ تیری آل سے نہ رہا۔ اگر نبی کا بیٹا ہو کر کفر پر مرتا ہے، بلکہ حد تو یہ میں حیران رہتا ہوں کبھی کبھی، باپ آخر باپ ہوتا، نبی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا، ولی ہو تو بھی باپ باپ ہوتا، عالم ہو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔